آپ کو براہ راست لے چلیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نیوز کانفرنس کر کہ جب تیل کی قیمتیں اپنے عروج پہ تھیں اور ریفائنری کے مارجنز ساری دنیا میں اپنے عروج پہ تھے تو اس وقت پاکستان میں ضرورت سے زیادہ تیل امپورٹ کیا گیا، جس وقت ریفائنری کے مارجنز اپنی پیک پہ تھے اور جس وقت تیل کی قیمتیں ساری دنیا میں اپنی عروج پہ تھیں تو پاکستان میں ضرورت سے زیادہ تیل کو امپورٹ کیا گیا اور $2 ارب کی امپورٹ ہماری جون میں 3.7 ارب ڈالر پہ چلی گئی اور انوینٹریز بلڈ اپ ہونا شروع ہو گئیں. انوینٹریز یعنی کہ سٹوریجز فل ہونا شروع ہو گئیں اور پاکستان میں تیل کی جو مہنگے تیل کے جو سٹاکس تھے وہ بڑھنا شروع ہو گئے. تو ظاہر ہے کہ وہ جو مہنگے تیل کے سٹاکس تھے ان کو اب ختم ہونے میں وقت لگے گا، چاہے قیمتیں نیچے بھی آ جائیں، لیکن معاملہ صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت معاشی جو ہماری صورتحال ہے وہ اس نئی حکومت آنے کے بعد سے کافی نازک ہو چکی ہے اور یہ جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے یہ ایک پنگ پونگ کی طرح اوپر نیچے جا رہا ہے. تو یہ جو مہنگا ترین تیل آیا اور اس کے بعد جو سستے داموں پہ بھی کارگوز آئے جب عالمی منڈی میں چلے گئے، وہ ڈالر کے مہنگے ترین ریٹ پہ اس کی ایلسیاں ریٹائر ہوئیں، $240 ڈالر اور پھر $248 کے اوپر پی ایس او کی ایلسیز اور دوسرے بینکوں نے ایلسیز جو ہیں وہ ریٹائر کی. اور مجھے یہ بتایا گیا، جو ذرائع نے بتایا، اور یہ سارا اس کا ریکارڈ موجود ہے کہ کتنی انوینٹری بلڈ ہوئی، کتنا زیادہ تیل منگایا گیا، کتنے ڈالر پہ کون سی ایلسی کون سا کارگو ریٹائر ہوا. 7 سے 8 روپے مارکیٹ کے ایکسچینج ریٹ سے بھی زیادہ نیشنل بینک آف پاکستان میں ایلسیز ریٹائر ہوئیں، یعنی $248 تک پہ آپ کے تیل کی ایلسیز پاکستان میں جو حکومت درآمد کر رہی تھی وہ ریٹائر ہوئیں، جس کی بنیاد پہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی فکس کی جاتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب عالمی منڈی میں 30 سے 35% تیل نیچے چلا بھی جائے اور اگر آپ کی اتنی نااہل نکمی حکومت یہاں پہ بیٹھی ہو کہ جس کے ناک تلے حکومت کا بینک 7 سے 8 روپے کرنسی کے مارکیٹ ایکسچینج ریٹ سے بھی زیادہ آپ کی ایلسیاں ریٹائر کر رہا ہے، اور ایلسیاں اور کارگوز اس وقت آ رہے ہیں جب آپ $240 کا ریٹ جا رہا ہے آپ کے ڈالر کا، اور ایسا نااہل آپ کی حکومت بیٹھی ہے جو آپ کی کرنسی کو 182 سے اٹھا کے کبھی 250 پہ لے جاتی ہے، کبھی 240 پہ لے آتی ہے، کبھی 212 پہ لا کے ڈھول بجانا شروع کر دیتی ہے. تو جب یہ معاملات ہوں تو پھر عالمی منڈی کے اوپر نہیں کہا جاتا کہ جی پیٹرول اس لیے سستا نہیں ہو رہا کیونکہ عالمی منڈی، پھر کہا جاتا ہے کہ حکومت نااہل ہے جس کی وجہ سے تیل آپ کا سستا نہیں ہو رہا. یہ دنیا میں واحد پاکستانی ملک ہے جہاں پہ اب تیل سستا نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے پہلے مہنگے کارگوز پہ زیادہ تیل منگا لیا اور اس کے بعد جب ڈالر ریٹ اپنے پیک پہ تھا تو اس پہ ایلسیوں کو ریٹائر کیا گیا بینکوں میں، اور ریٹائر بھی کیا گیا تو اس مہنگے ریٹ سے بھی 7-8 روپے زیادہ پہ ریٹائر کیا گیا، جس کی وجہ سے آج پورے پاکستان کی عوام کو، جہاں پہ مختلف شعبوں میں، جہاں انرجی کا شعبہ ہے، لوڈ شیڈنگ کے زمرے میں یہ جو بے روزگاری آ رہی ہے، مہنگائی آ رہی ہے، وہاں ہر چیز مسلط حکومت کی ناکامی اور نکمے پن کی وجہ سے عام عوام کو سفر تو کرنا پڑ رہا ہے. وہاں پہ اب یہ تیل کی جو قیمت جہاں نیچے جانی تھی وہاں پہ اب اوپر جا رہی ہے، اور یہ پیورلی حکومت کی ناکامی ہے. پوری ذمہ داری سے میں کہتا ہوں پیورلی حکومت کی ناکامی کی وجہ سے. اس کو نہ تو یہ عالمی منڈی پہ ڈال سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور چیز پہ. دوسری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور اس بات کی تصدیق روس کے سفیر نے بھی کی تو ہم سستا تیل روس سے لانے کے قریب تر تھے. ہمارے ہمسایہ ملک تمام جو ہیں وہ روس سے سستا تیل خرید رہے ہیں. روس کی جو دنیا میں تیل کی ایکسپورٹ ہے وہ کئی گنا بڑھ چکی ہے، اور ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے ہندوستان، اس نے تو روس کا سستا تیل منگا کے ایکسپورٹ بھی کرنا شروع کر دیا ہے، اس کو ریفائن کر کے اس کے ڈالر بھی کمانے شروع کر دیے اور اپنے قوم کو بھی انہوں نے ریلیف دے دیا ہے. یہاں پہ ہمیں کہا گیا کہ نہیں، ہم نے سستا تیل نہیں خریدنا، روس خود سستا تیل لے کے چل کے ہمارے پاس آئے اور ہمیں ہماری دہلیز پہ دے، یعنی کنواں پیاسے کے پاس آئے. حالانکہ روس کے سفیر نے کہا کہ عمران خان حکومت ہم سے بات چیت کر رہی تھی اور معاملات چل رہے تھے آگے. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آج تو اگست کا مہینہ آ گیا ہے، ہم نے اپریل کے مہینے میں، یہ میں نے اپنے لیٹر میں بھی لکھا تھا روس کے انرجی منسٹر کو، کہ اپریل کے مہینے میں ہم نے پہلے کارگوز سستے تیل کے لے آنے تھے. وہ نہیں لایا گیا، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں فورن ایکسچینج کا کرائسس آیا، کیونکہ آپ نے مہنگا تیل جب منگایا، مہنگے ریٹوں پہ منگایا، آپ کے اتنے زیادہ ڈالر لگے. مہنگائی کا سیلاب آیا پاکستان میں، جو بھی اور مزید آنا ہے، اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آنا ہے. آپ کے ملک میں لوڈ شیڈنگ کا بدترین دور آیا،
کہ فرنس آئل مہنگا نہیں خریدا انہوں نے اور ساری چیزیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اگر ملک چلے گا اور اس طرح معیشت چلے گی تو یہ معاملات نہیں چلیں گے. اور یہ کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ 182 سے 250 پہ جا کے یا 240 پہ جا کے اگر ڈالر 212 پہ آ جائے تو ملک کی معیشت ریکوری میں ہوتی ہے. بالکل ایسی کوئی بات. آج آپ کا انٹرسٹ ریٹ تاریخ کا بلند ترین یعنی شرح سود, آپ کی انفلیشن ریٹ یعنی مہنگائی کی شرح بلند ترین 3 گنا بڑھ چکی ہے. آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ کنٹریکشن میں چلی گئی یعنی بڑے درجے کی صنعت کنٹریکشن میں جا چکی ہے. آپ کی صنعتیں آج بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری ہو رہی ہے. آٹا 1700 روپے تک بوری جا چکی ہے 20 کلو کی. آپ کا گھی دیکھنے کدھر جا چکا ہے. صرف اگست کے مہینے میں یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اس وقت تو یہاں پہ بجلی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, لیکن اگر بجلی آ رہی ہو تو جو اگست کے مہینے میں آپ بجلی کنزیوم کر رہے ہیں اس پہ 10 روپے اضافی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ لگ کے سپتمبر کے بلوں میں آئے گی, یعنی سپتمبر میں آئے گی. پہلے جو قیمت بڑھ چکی ہے وہ علاوہ 10 روپے فی. کیونکہ آتے 7 اپریل اور مئی کے اندر مہنگی ترین ایل این جی لے لی گئی. پچھلے دور میں ایل این جی کے پلانٹ لگائے گئے مہنگے, امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹ لگائے گئے. پھر اس کے بعد اب جب یہ آئے ہیں تو اس کی قیمت اب یہ قوم ادا کر رہی ہے, ان کی غلطی کی ہے جو امپورٹڈ ایندھن پہ ہم نے کیا ہے نا معاملہ سارا. اور اگر پاکستان تحریک انصاف کا لانگ ٹرم کا سودا نہ ہوتا قطر کے ساتھ جو تقریباً 10.4% پہ ہم نے کیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے سستا ایل این جی کا سودا, تو آج یہ قیمت اور بھی زیادہ ہونی تھی. جب میرا دور تھا انرجی منسٹر کا, روز صبح شام شو ہوتے تھے, ایل این جی نہیں لی جی, 12 کارگو آ رہے ہیں, صرف 11 کارگو آ رہے ہیں, 16 آ سکتے ہیں, نیا ٹرمینل نہیں لگا. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں اگست میں صرف 7 کارگو آ رہے ہیں جو یہ 16 میں سے لانا چاہتے تھے. اور جب سے یہ حکومت آئی ہے کوئی ایسا مہینہ نہیں گیا کہ پورے 11-12 کارگو انہوں نے لائے ہوں. 3000 میگا واٹ بجلی کا شارٹ فال تو صرف اس وجہ سے ہے کہ ایل این جی پوری نہیں خرید رہے. اور خریدیں کیسے پوری؟ خریدیں گے بھی تو مہنگی لانی پڑے گی, اس لیے نہیں خرید رہے. امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹ 25% کیپیسٹی پہ اس لیے چل رہے ہیں کہ امپورٹڈ کوئلہ جو بڑا پاکستان کو ترقی کی راہ دکھاتے ہوئے جس کے فیتے کاٹے گئے تھے 2013 سے 18 کے درمیان, آج خود ان کو بند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں امپورٹڈ ایندھن والے پلانٹ بند کرو جو خود لگائے تھے اور اب سولر لگانا شروع کرو ہر جگہ پہ. یعنی کہ جو امپورٹڈ ایندھن پہ پلانٹ لگائے تھے غریب عوام اب ان کو بند کرنے کے دوران بھی کیپیسٹی پیمنٹ ادا کرے گی, ان بند بجلی گھروں کا کرایہ بھی ادا کرے گی, اور جو نئے پلانٹ سولر کے لگیں گے اس کی قیمت بھی ادا کرے گی, اس کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی ادا کرے گی, اس کا یونٹ کی کاسٹ بھی ادا کرے گی. تو یہ ان کی پلاننگ ہے ساری جس کو یہ دیکھ رہے ہیں. پروجیکٹ ایسے کیا گیا تھا کہ جی بڑی کوئی کمپٹنٹ حکومت جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. آج ملک میں بجلی نہیں ہے, ملک میں گیس کی قیمتیں 200% بڑھا دی گئی ہیں اور گیس ہے بھی نہیں. ایل این جی کی قیمت ہمارے دور میں $14-15 سے کبھی اوپر نہیں گئی. اس وقت صنعت کو $23 کی ایل این جی جا رہی ہے, $23 کی ایل این جی جا رہی ہے اس وقت صنعت کو, اور صنعت بند ہونے کے قریب آ چکی ہے. اور آپ کا ابھی مزید کنٹریکشن آنی ہے. ہمیں سامنے ایک ریسیشن نظر آ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا جی میں نے ڈیفالٹ بچا لیا, ڈیفالٹ کے قریب تو لائے آپ خود تھے. ہمارے ٹائم پہ تو کوئی ڈیفالٹ کی پچھلی رپورٹ پڑھ لیں ہمارے دور کی IMF کی, کسی جگہ پہ کوئی ذکر ہے کہ بھئی کوئی کرائسس آنے والا ہے یا یہ اکانومی کرائسس میں ہے. 6% پہ معیشت بڑھ رہی تھی, زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے تھے. پھر آپ نے سوچا کہ کیونکہ یہ روس سے سستا تیل لینے لگے ہیں تو چلو کیوں نہ بیرونی قوتوں کے ساتھ مل کے سازش کریں اور ان کو گرائیں, اور پھر اس چکر میں آپ نے پوری معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. اور آج آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا, آج آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا یہ ملک. یہ پٹرول میں جو آپ نے امپورٹ کے اندر جو آپ نے نکما پن دکھایا, ایل این جی کی امپورٹ کے اندر آپ نے نکما پن دکھایا, انرجی کے اندر ہزاروں میگا واٹ کی 6-7 ہزار میگا واٹ کی روزانہ کی بنیاد پہ لوڈ شیڈنگ جو آج تک پہلے کبھی نہیں ہوئی وہ آپ نے کر کے دکھائی. مہنگائی آپ نے 3 گنا بڑھا کے دکھا دی اس قوم کو اور کہہ رہے ہیں جی ہم نے معیشت کو بچا لیا. آپ نے بیڑا غرق کر دیا اس ملک کی سیاست کا, معیشت کا, اور اس ملک میں شہری حقوق کا. آج کوئی محفوظ بھی نہیں ہے اس ملک کے اندر. کوئی بھی چینل کسی بھی وقت بند کر لے, کوئی بھی کسی کو اٹھا کے لے جائے. یہ آپ کی جمہوریت ہے اور یہ آپ کی معیشت ہے. 3 گنا مہنگائی, لوڈ شیڈنگ, ساری دنیا میں سستا تیل لیکن پاکستان میں مہنگا تیل. تو اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا. اور اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ اس ملک کو ایک نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے. ایک نئے مینڈیٹ کی ضرورت جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہم کو غیر آئینی بات نہیں کہہ رہے, کوئی غیر جمہوری بات ہم نہیں کہہ رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں جس طرح آپ کو مسلط کیا گیا ہے ہمیں بھی لا کے یہ حکومت کے اوپر مسلط کر دیا جائے. بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ کم از کم عوام کو یہ فیصلہ کرنے کا موقع دیں کہ اس ملک کی حکمرانی کس نے کرنی ہے. اب ہمیں عوام پہ اعتماد کرنا چاہیے. یہ بند کمروں میں فیصلے کرنے ہمیں بند کر دینے چاہیے.
پکڑ دکڑ اٹھانا, چینل بند کرو, یہ کرو وہ کرو, یہ دور گزر گیا. یہ 40 سال پہلے کا دور تھا. یہ اللہ دیتے پیپسی کا دور نہیں ہے, اللہ رکھا پیپسی کا دور نہیں ہے. یہ دور جو ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. یہ دور جدید دور ہے. اس دور کے اندر آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. بچے جو ہے آج اس کے ہاتھ میں یہ معیشت کی فگرز ہیں, یہ سیاست کی فگرز ہیں. یہ اب آپ کی ان باتوں میں وہ آنے والے نہیں ہیں. یہ حبیب جالب کے شعر پڑھ کے یہ جو مائک گرا دیے جاتے تھے, اب اس میں کسی نے نہیں آنا. یہ دور گزر چکے ہیں. یہ پی ٹی وی کے زمانے کے دور تھے. تو اب خدا را اس ملک پر رحم کریں اور عام انتخابات کی طرف جائیں. یہ معیشت, یہ سیاست اور یہ ریاست, یہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتی. اس مسلط حکومت کی ناکامیاں, اس کی نالائکیاں, اس کی بد دیانتیاں اور اس کا جو ظلم اور جبر ہے جس کی انہوں نے ایک نئی مثال قائم کی ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تحریک کو مزید تیز کر رہے ہیں. اور جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ پورے پاکستان میں اب یہ تحریک پھیلنے والی ہے. اور یہ آپ شکر کریں کہ اس ملک میں ایک جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف جو پرامن جماعت ہے اور جو جمہوریت میں یقین رکھتی ہے. ورنہ کوئی یہ اور ملک ہوتا اور یہ کوئی اور جماعت ہوتی اور اس کی اتنی عوام میں حمایت ہوتی تو معاملات جو ہیں وہ شاید سری لنکا کی ڈگر پہ اب تک جا چکے ہوتے. یہ عمران خان ہیں, ان کی آئین اور قانون سے وابستگی ہے, ان کی جمہوری نظام کے اندر یقین ہے, جس کی وجہ سے ہم بار بار آپ سے ایک پرامن طریقے سے پلی کر رہے ہیں کہ خدا را یہ اب آپ کی ناکامیاں پورے قوم کے سامنے اب آ چکی ہیں. آپ کے تو وزیر چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. وہ تو جب آتے ہیں تو سیاسی گفتگو کرتے ہیں, اپنے وزیر اپنے سبجیکٹ کے اوپر بات ہی کوئی نہیں کرتا. بات کیا کرے؟ نہ گیس والا بات کر سکتا ہے, نہ بجلی والا بات کر سکتا ہے, نہ فائنینس والا بات کر سکتا ہے. بات کریں کیا؟ تو اس لیے سیاسی گفتگو کرتے ہیں. یہ آج کی تھی. جی سوال. اچھا ہمارے صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے چونکہ خود بھی اس منسٹری کو چلایا ہے کہ ایسا ممکن ہوتا ہے کہ سمری جائے کہ پیٹرول کی قیمت اتنی کم کر دی جائے اور جب اپروول کی سٹیج آئے تو اس کی قیمت بڑھا دی جائے. ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت کا فیصلہ ہے اور مریم نواز جو کہ اس حکومت کی اہم رہنما ہیں ان کی جانب سے اور سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. کابینہ میں بھی اس پر احتجاج کیا گیا ہے. کیا مفتہ اسماعیل کو قربانی کا بکرا بنانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ دیکھیں, جب اوگرا کی سمری جاتی ہے تو وزیر اعظم جو ہیں وہ حتمی فیصلہ کرتے ہیں کہ قیمت بڑھانی ہے یا نہیں بڑھانی. فائنانس منسٹر کے اس کے اوپر ایڈوائس ہوتی ہے شامل, جس کو وہ رد بھی کر سکتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسی روایت رہی ہے کہ اوگرا نے کہا ہو کہ قیمت کم کریں اور حکومت قیمت بڑھا دے. ہوتا کیا ہے کہ قیمت بڑھانے کی اوگرا سمری موو کرتی ہے اور عموماً جو وقت کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ کہتا ہے کہ نہیں ٹیکس کم کر دو یا سبسڈی دے دو, قیمت نہ بڑھاؤ یا قیمت کم کر دو. یہ الٹا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ قیمت اوگرا کم کرنے کا کہہ رہا ہے اور حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں قیمت ہم نے بڑھانی ہے. اور اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جو جس طرح انہوں نے ایلسیاں ریٹائر کی ہیں اور سارا کچھ کیا ہے تو یہ تو, اور جہاں تک مریم نواز دیکھیں یہ ساری نورا کشتی ہے, اس میں ہم یقین نہیں رکھتے. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا جو کھیل تھا نا یہ 90 کی دہائی سے چلا آ رہا ہے. یہ ساری نورا کشتی ہے. یہ سارے ان کو کوئی عوام کا درد نہیں ہے. ایون فیلڈ میں بیٹھ کے کس کو عوام کا درد ہونا ہے کہ جی ایون فیلڈ میں بیٹھا کہتے ہیں جی وہ کمرے سے اٹھ کے چلا گیا. ایون فیلڈ میں اٹھ کے ہائیڈ پارک میں چلے گئے تھے. مطلب یہ کیا انہوں نے بات کی ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اتنے معصوم ہیں اور اتنے بچگانہ یہ باتیں کرتی ہیں. وہ تو ایسے لگتا ہے کسی پیروڈی اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی ہے انہوں نے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی بات کو کنٹینیو کر کے کہ ساکھدار اور نواز شریف کی واپسی کے لیے یہ تمام تر اور اسے واقعی بکرا بنایا جا رہا مفتہ صاحب کو؟ دیکھیں یہ اس کا جواب تو مفتہ اسماعیل صاحب ہی دے سکتے ہیں. مفتہ اسماعیل صاحب کی بھی کارکردگی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اور ڈار صاحب کی وجہ سے تو خیر 2018 کا بحران آیا تھا, وہ تو ایک تصدیق شدہ بات ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک میں چیلنج کرتا ہوں معاشی ماہر مجھے لا کے دکھا دیں جو یہ مجھے کہہ دے کہ اسحاق ڈار کی جو اکنامک پالیسیز تھیں اس کی وجہ سے بحران جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا تھا یا آئندہ بھی نہیں ہوئے گا. تو یہ تو ان کے پاس معیشت کو یا صنعت کو یا توانائی کو چلانے کے لیے وہ لوگ موجود نہیں ہیں. یہ سارا ایک ڈرامہ تھا. 2013 سے 18 کے درمیان تو عالمی منڈی میں ویسے ہی قیمتیں کریش کر گئی تھیں جس کی وجہ سے انہیں تھوڑی سی بریدنگ سپیس مل گئی تھی. اس بریدنگ سپیس کے باوجود یہ بحران لے کے آ گئے تھے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان میں وہ اہلیت ہے, ان کے پاس وہ ٹیم ہے جو ملک کی فورن پالیسی, اکنامک پالیسی, انرجی پالیسی جو ہے اس کو چلانے کی قابلیت رکھتے ہیں. باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ لندن میں شاید کوئی بڑا پلان بن رہا ہے, کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات ہے کہ نواز شریف کے ساتھ طاقتوں کے لندن میں کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں
عام انتخابات کے حوالے سے نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے کچھ چیزیں طے ہو رہی ہیں تاکہ عدالتی اور جو قانونی معاملات ہیں ان کو پہلے سے حل کیا جائے. دیکھیں یہ جو آپ دیجیے ساتھ ہی ایڈ کر دیجیے گا, تحریک انصاف اپنی جو پرامن جدوجہد ہے اس کو کیسے ممکن بنائے گی کہ انتخابات جلد ہو سکیں اور اسی سال میں ہو سکیں؟ جی دیکھیں جی, جہاں تک پہلا سوال ہے نا کہ یہ ڈیل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, بالائے آئین اور قانون یہ کوئی چیز کر کے تو دکھائیں. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ بالائے آئین اور قانون یہ اب وہ ملک رہا نہیں ہے. یقین مانیں یہ 75ویں سال میں واقعی حقیقی طور پہ آزادی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب یہ ملک نہیں رہا جہاں پہ آپ ڈیل کر کے ایسی چیزیں کر سکیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کنوکٹڈ آدمی ہے, پاناما میں ان کی سٹیٹمنٹ سب کے سامنے ہے, کیسز سب کے سامنے ہیں, وہ سب کچھ کیا پیچھے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ سب کچھ ایک طرف رکھ دیا جائے گا اور قانون اور آئین جو ہے وہ صرف ایک خاص طرح مروڑ کے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہی ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک دوسرا سوال یہ ہے الیکشنز کا, دیکھیں الیکشنز تو ہم الیکشنز کسی بھی وقت کرا سکتے ہیں, لیکن ہم ان کو بڑے ادب سے اور بڑے احترام سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ایک جمہوری اور آئینی راستہ ہے کانفلکٹ ریزولوشن کا. اس ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے, کسی بھی ملک کے اندر جب سیاسی عدم استحکام آتا ہے تو وہاں پہ فریش الیکشنز کال کیے جاتے ہیں. ان کو صرف ڈر یہ ہے کہ اگر الیکشن کرائے تو عمران آ جائے گا. اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی بزدل حکمت عملی ہے کہ 12 جماعتیں بڑے بڑے وڈیرے بیٹھے ہیں, مونچھیں لے کے بیٹھے ہیں, پگیں سجا کے, واسکٹیں پہن کے, کئیوں نے داڑیاں یہاں تک رکھی ہوئی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں الیکشن نہیں کرانا, ایک عمران خان کا ڈر ہے بس. 12 جماعتیں, تیسری نسل فضل الرحمان سے لے کے وہ زرداری اور وہ جو اس کا بیٹا ہے انگریزی والا, وہ اس سے لے کے مریم نواز, جنید صفدر سے لے کے تیسری نسلیں اربوں روپے بینک اکاؤنٹوں میں پڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں ہم 12 مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے خدا را انتخابات نہ کرانا. انتخابات تو ہم کرائیں گے. یہ ایکچولی جنگ ہمارے ساتھ نہیں ہے, یہ جنگ عوام کے ساتھ انہوں نے لگائی ہوئی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی رائے جو ہے اس سے کوئی حکمران منتخب نہ ہو پاکستان میں. یہ ڈیلوں سے, این آر او سے, بیک ڈور ڈیلوں سے, بند کمروں میں, بس اسی طرح یہ 2 خاندان 3 خاندان آ کے بیٹھے رہے ہمارے اوپر. اچھا بھائی, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ بلائے آئین اور قانون کو کام کر کے تو دکھائے, یہ جو آپ کی دھمکی ہے اسٹیبلشمنٹ کو ہے یہ شریف رہا تھا؟ دیکھیں میری بات سنیں, آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہے. آئین اور قانون کے آگے سب تابع ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں یہ کوئی ہے آج ایسا جو کہے گا کہ جی میں آئین اور قانون کے علاوہ کوئی کام کر سکتا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سب آئین اور قانون کے آگے برابر ہیں, اور آپ کو بھی آئین اور قانون اسی نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے مجھے دیکھتا ہے. اس سے کیا مراد ہے ٹویٹ میں جو نواز شریف صاحب نے کیا کہ میاں صاحب ناراض ہو کے چلے گئے؟ میں نے آپ کو بتایا تو نورا کشتی ہے نا ساری. کیا لینا چاہ رہے تھے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عوام پہ بوجھ بھی ڈالنا چاہ رہے ہیں اور عوام کی حمایت بھی لینا چاہ رہے ہیں, تو وہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ظاہر ہے کہ یہ آپس میں ایک نورا کشتی دکھا کے کہ جی میاں صاحب بڑا جی عوام کا درد رکھتے ہیں جی دل میں, جی وہ ہائٹ پارک چلے گئے جی ٹہلنے, وہ انہوں نے ایون فیلڈ کا اپارٹمنٹ چھوڑ کے ہیرڈس چلے گئے جی وہ کیونکہ وہ تیل کی قیمت بڑھ گئی تھی جی. یہ ایسی کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ ان کو ایون فیلڈ میں ان کو درد ہوتا تو وہ یہاں پہ بیٹھے ہوتے, ایسے تھوڑی ہو سکتا. دیکھیں 1970 یا 80 سے لے کے اب تک آپ کا ایوریج ڈی ویلیویشن ریٹ 6% ہے سالانہ کا. ان کے دور میں بھی اتنا ہی رہا ہے. یہ جب آئے تھے تو 60-70 کے قریب تھا روپیہ, یہ پھر 100-105 پہ جا کے انہوں نے مستحکم کیا, اور اس کے لیے انہوں نے 25 سے 30 ارب ڈالر سرمایے کے آپ کے خرچ کیے. ایکسپورٹ آپ کی تباہ کر دی, آپ کا فورن ایکسچینج ریزروز تباہ کر دیا. 2018 میں آپ کا ریسیشن یا آپ کی اسٹیبلائزیشن کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی اگر یہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنا یہ ڈالر کو اور اس کو اپنے دیکھیں. مسئلہ یہ نہیں کہ ہماری امپورٹ زیادہ ہے, مسئلہ یہ ہماری ایکسپورٹ بہت کم ہے. اور ہم جب ایسی حرکتیں کرتے ہیں نا کہ ایکسچینج ریٹ کو فکس کر دیتے ہیں تو ایکسپورٹ کا تو ہمارا بالکل بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ان کے وقت پہ 24 ارب ڈالر سے آپ کی ایکسپورٹ 25 ارب ڈالر سے 23.5 ارب ڈالر پہ چلی گئی. 13% معیشت سے وہ 9% معیشت پہ آ گئی. جی ڈی پی کا آپ کی ایکسپورٹ کی جو شرح تھی, باقی دنیا جو ہے وہ اسی ٹائم پہ اپنی ایکسپورٹ ڈبل کر کے بیٹھ گئی, اور جب ان کی ایکسپورٹ ڈبل ہوئی تو ان کا روپیہ بھی ظاہر ہے مستحکم ہونا شروع ہو گیا. تو یہ تو ایک یہ نان سینس اکنامکس ہے جو وہ پہلے یہ لے کے آئے تھے 2000. ایک کالا باغ ڈیم کا بہت بڑا ایشو ہے. پنجاب میں آپ کی حکومت ہے,
اور KPK میں بھی آپ کی حکومت ہے اور تحریک انصاف ڈاؤن لوڈ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. کیا تحریک انصاف یہ کوئی لائزم پیدا کرے گی جس طرح مونس لائی نے بھی ایک تقریر میں کہا تھا کہ میں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے. پہلے تو ایک بات آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ملک میں آج بھی بجلی ضرورت سے زیادہ انسٹالڈ کیپیسٹی موجود ہے. 40,000 میگا واٹ انسٹالڈ کیپیسٹی آپ کے ملک میں موجود ہے. پیک ڈیمانڈ آپ کی اس وقت 25 سے 26,000 میگا واٹ ہے. وہ اس لیے بروئے کار نہیں لائی جا رہی کیونکہ محترم جناب شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کے دور میں, پچھلے والے دور میں, یہ ساری انسٹالڈ کیپیسٹی زیادہ تر جو بڑی تھی یہ امپورٹڈ فیول کے اوپر بڑی تھی. اس وجہ سے دوسری بات یہ کہ ڈیم تو ہم نے شروع کیے سارے, ہم نے ڈیکیڈ آف ڈیم شروع کیے, 10 ڈیم سے زیادہ تو ہمارے دور میں شروع, تو ڈیمز تو بن رہے ہیں. مسئلہ بجلی کی کمی کا نہیں ہے, بجلی کی پیداوار کے اندر میں سراب کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. ہاں, پانی کے حساب سے, بالکل پانی کے حساب سے جتنے بھی ابھی جتنے ہم ڈیمز بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹائم پہ اگر بن جاتے ہیں تو آپ کا پانی کی سیکیورٹی سے کافی اسٹرینتھن ہو جائے گی. ہمارے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں حکومت بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کس حد تک مضبوط ہونے چاہیے؟ دیکھیں ماضی میں تو ایسے ہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس کا ایک بڑا رول رہا ہے, اور یہ ایسے نہیں رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر بھی حکومتیں نہیں آئیں, بغیر بھی آئی ہیں. آپ کو پتہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعتیں بھی یہاں پہ آتی رہی ہیں, لیکن بہرحال ان کو مشکلات بھی آتی رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب معاملات دوسری طرف جا رہے ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بالکل ایک طرف معاملات اب دوسری طرف چلے گئے ہیں. دور بھی بدل گیا ہے. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ بھی شاید اب ریئلائز کر رہی ہے کہ اب وہ دور نہیں رہا جو پہلے دور تھا, اور ان کو بھی ظاہر ہے ان کو بھی تبدیلی لانی پڑ رہی ہے. اور سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اب یہ کم از کم ہمارے اندر تو یہ کنسنسس اب ڈیولپ ہو رہا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ جمہوریت میں صرف اور صرف عوام. شکریہ, تھینک یو جی. حماد اظہر گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا معیشت, سیاست اور ریاست مسلط حکومت کی ناکامیاں مزید برداشت نہیں کر سکتی. ہم کہہ رہے ہیں خدارا اس ملک میں عام انتخابات کرائے جائیں. ہم اپنی تحریک کو مزید تیز کر رہے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.